I wouldn't wear one anyway. What do you think? Disgusting. Why? Any girl with any decency would never walk in the street with them on. But they might wear one at a... Disgusting. Why? Well, I don't know. It's really disgusting. I wouldn't wear one. It won't catch on in Wolverhampton. Well, I think it's just a gimmick, and I don't think any girl in their right mind would wear it. I don't think any decent girl would wear one. I mean, they might be all right for these Debbie types in London at these parties, but I don't think they'll catch on in Wolverhampton. اب ایک ڈریس انڈسٹری ہے، یعنی کہنے کو تو ایسا کہ فیشن بدلتے رہتے ہیں، لیکن ان فیشنز کو اگر آپ ایک گراف ان کا بنائیں، ایک چارٹ کے اوپر آپ ان کو سامنے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر کے دیکھیں تو بڑی دلچسپ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ اس کا مقصد کیا ہے، گریجولی انسانوں کو ننگا کرنا۔ یعنی لباس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پرکشش بنایا ہے عورت کے جسم کو مرد کے لیے، جبکہ مرد کے جسم کے اندر عورت کے لیے کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہے، جبکہ عورت کے جسم کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بےتاب بنایا ہے۔ ہاں، غیر معمولی کوئی ہینڈسم کوئی مرد ہو تو پھر اس کی طرف عورت کی نگاہ اٹھتی ہے، جبکہ مرد کی نگاہ تو ہر عورت کی طرف اٹھتی ہے۔ اب ڈریس جو بن کے آتا ہے مارکیٹ میں، پروموٹ ہوتا ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ فارمل ڈریس آف اے مین، فارمل ڈریس آف اے وومن، کیا فرق ہے؟ یعنی مرد کے لباس کو آپ یہ پاؤں کی ٹو سے دیکھنا شروع کریں اور اوپر تک چلے جائیں، کورڈ جرابیں، پھر آکسفورڈ شوز، پھر پینٹ ٹخنوں سے نیچے، پھر ابھی پینٹ ختم نہیں ہوئی اوپر سے کوٹ شروع ہو جائے گا، اور پھر آخری بٹن جو ہے بند کر اس پر کر کے اس پر ٹائی لگائی جائے گی، اوپر سر پہ ہیڈ بھی ہوگا۔ اسی دفتر کے لیے جو ریکمینڈڈ ڈریس عورت کا ہے وہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا، اس کا گریبان کھولا جائے گا، اس کے بازو ننگے کیے جائیں گے۔ یعنی جہاں ڈیفنس کلب ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے، وہاں آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے، خاتون جا سکتے۔ واٹ از دس؟ یہ رولز بنے ہوئے ہیں، نارمز بنے ہوئے ہیں۔ اور دیکھتے چلے جائیں آپ غور سے، یعنی فیصل آباد میں آج سے 30 سال پہلے اکثر خواتین برقعے کے ساتھ ہوتی تھی، برقع چادر سے ریپلیس ہو گیا، بڑی چادر، پھر وہ چادر جو ہے وہ چھوٹی چادر بن گئی، پھر چادر ختم ہو گئی، بڑا دوپٹہ آ گیا، وہ پھر بڑا دوپٹہ بھی چھوٹے دوپٹے میں اور شفون کے دوپٹے میں بدل گیا، اور اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کبھی اس کا بازو ننگا کر دیا، یعنی وہ بازو کے اندر وہ ڈیزائن جو ہے وہ یہاں تک جو ہے اوپر اس کے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں وہ خانے بنے ہوئے ڈیزائن میں یہاں تک بازو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کا کبھی گریبان جو ہے وہ کھول دیا، لو نیک کر دیا، کبھی جو ہے اس کو یہاں سے چاک اتنا اوپر اٹھا دیا کہ ذرا سا وہ ہلے تو اس کا پیٹ ننگا ہو جائے۔ ساڑی کیا لباس بنایا ہے، سارا کا سارا پیٹ ننگا ہے۔ یعنی مرد کے لباس میں کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ ٹخنوں سے ذرا اونچی ہو تو مذاق بن جاتا ہے۔ عورت کی شلوار جو ہے اس کو ٹخنوں سے 4 انچ اونچا کر دیا۔ اب یہاں اس آیت کو پڑھیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو، دیکھنا شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو کپڑے اتروا کر جنت سے نکلوایا تھا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ، اس کے انڈے بچے، وہ تمہیں وہاں سے تاکتے ہیں، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے۔ ہم اسے ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ فیشن آیا فیشن گیا، نہیں، باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے پیچھے سے کہ اب ہم نے فلاں قوم جو ہے
اس کے کپڑے اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں، اب اتنے اتروا دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا بھی بندوبست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان خواتین کو جن کی محنت سے فیصلہ آباد میں دوبارہ برقع آ گیا، لیکن ایک دفعہ تو اتر گیا تھا. اچھا، پھر یہ کہ ہمارے بزرگوں کی روایات کے اندر اس کی کتنی اہمیت تھی. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر، انہوں نے بتایا کہ مسلم ہائی اسکول تارکاباد سے انہوں نے میٹرک کیا، تو ان کے جو اسلامیات کے استاد تھے انہوں نے باقاعدہ تقریباً حلف ہی لیا تھا ان سے کہ بھائی لنگوٹا کس کے رکھنا. کہتے ہیں کہ جب میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اس وقت جھنڈا گھر کے پاس ملاقات ہوئی، ہاں بھائی کتنے ہونا ہے؟ میں کہ جی میں اتنے پڑھنا میڈیکل کر رہے ہیں. نصیحت یاد ہے نا، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. یہ کتنی اہمیت ہے کہ وہ جو پہلی بات ہے کہ ہم نے لباس اتارا ہے یواری سوآتکم، جو بات تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے. اور یہ ایک ایسا عجیب معاملہ ہے کہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انسان اس کے اندر ملوث ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم جو ہے وہ بچے کے جو سیگریگیٹڈ اسکول سے پڑھ کر جاتے ہیں کو ایجوکیشن میں، تو شروع میں یعنی خواتین کے ساتھ گھلنا ملنا ان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، حیا ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. پہلے گفتگو کرنے کی ہمت ہوتی ہے، پھر گپ شپ لگنے لگتی ہے، پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے دوستوں میں ہوتا ہے وہ دھکا مکی بھی ہوتی ہے. اور اس میں پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو وہ ایک لائن کب انسان کراس کر لیتا ہے. اور جب انسان وہ لائن کراس کرتا ہے تو اس کے بعد سیکوینس آف ایونٹ اتنا ریپڈ ہو جاتا ہے کہ ہی نیور نوز وین ہی اسٹیپس آؤٹ آف کلوتھس. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کپڑے کب اتارتے. اور پھر ایک دم جو ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس جگہ ہوں. ایک دم جذبات میں آئے، کپڑے اتار دیے، اور پھر جب اوپر سے کوئی آ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ یعنی ارد گرد جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے. تو یقیناً شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے طاقتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں طاقتے. بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ آگے آئیے. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں ایمان جو ہے وہ اللہ کی آیات پر ایمان ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، قریب بھی نہ جاؤ. اس لیے کہ اگر انسان جو ہے وہ قریب جائے گا تو پھر حدیں کراس ہوں گی. لباس میں بے احتیاطی برتے گا تو پھر بڑا کام اس سے سرزد ہوگا. ہاں، اپنے لباس کو وہ لنگوٹا کس کے رکھے، اپنے لباس کے بارے میں کانشیس رہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، تب اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو وہ بچا سکے گا شیطان کی دسترس سے. میں ان افسوسناک تفصیلات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، مگر نامناسب ہے کہ اس حصہ بحث کو جارج رائلی اسکاٹ کی تاریخ الفحشاء ہسٹری آف پروسٹیٹیوشن کے چند اقتباسات نقل کیے بغیر ختم کر دیا جائے. اس کتاب کا مصنف ایک انگریز ہے اور اس نے زیادہ تر اپنے ہی ملک کی اخلاقی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے: جن عورتوں کی بسر اوقات کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اپنے جسم کو کرائے پر چلا کر روزی کمائیں، ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ان عورتوں کی بھی ہے جو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع رکھتی ہیں اور ضمنی طور پر اس کے ساتھ فاحشہ گری بھی کرتی ہیں تاکہ آمدنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے. یہ پیشہ ور فاحشات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہیں، مگر اس نام کا اطلاق ان پر نہیں کیا جاتا. ہم ان کو غیر پیشہ ور فاحشات ایمیچر پروسٹیٹیوٹس کہہ سکتے ہیں. ان شوقین یا غیر پیشہ ور فاحشات کی کثرت آج کل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی. سوسائٹی کے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے میں یہ پائی جاتی ہیں. اگر ان معزز خواتین کو کہیں اشارے کنارے میں بھی فاحشہ کہہ دیا جائے تو یہ آگ بگولا ہو جائیں گی، مگر ان کی ناراضگی سے حقیقت بدل نہیں سکتی. حقیقت بہرحال یہی ہے کہ ان میں اور کسی بڑی سے بڑی بے شرم بسوا میں بھی اخلاقی حیثیت سے کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے.
اب جوان لڑکی کے لیے بدچلنی اور بے باکی بلکہ سوقیانہ اطوار تک فیشن میں داخل ہو گئے ہیں، اور سگریٹ پینا، تلخ شرابیں استعمال کرنا، ہونٹوں پر سرخی لگانا، صنفیات اور منع حمل کے متعلق اپنی واقفیت کا اظہار کرنا، فحش لٹریچر پر گفتگو کرنا، یہ سب چیزیں بھی ان کے لیے فیشن بنی ہوئی ہیں۔ ایسی لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو شادی سے پہلے صنفی تعلقات بلا تکلف قائم کر لیتی ہیں، اور وہ لڑکیاں اب شاذ کے حکم میں ہیں جو کلیسا کی قربان گاہ کے سامنے نکاح کا پیمان وفا باندھتے وقت صحیح معنوں میں دوشیزہ ہوتی ہوں۔ آگے چل کر یہ مصنف ان اسباب کا تجزیہ کرتا ہے جو حالات کو اس حد تک پہنچا دینے کے موجب بنے ہوئے ہیں، اور مناسب تر یہ ہے کہ اس تجزیے کو بھی اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے۔ کہتا ہے، سب سے پہلے اس شوق آرائش کو لیجئے جس کی وجہ سے ہر لڑکی میں نئے نئے فیشن کے قیمتی لباسوں اور حسن افزائی کے مختلف نوع سامانوں کی بے پناہ ہرس پیدا ہو گئی ہے۔ یہ اس بے ضابطہ فاحشہ گری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ ہر شخص جو دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہے اس بات کو بآسانی دیکھ سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں جو اس کے سامنے روزانہ گزرتی ہیں عموماً اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کی جائز کمائی کسی بھی طرح ایسے لباسوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آج بھی یہ کہنا اتنا ہی صحیح ہے جتنا نصف صدی پہلے صحیح تھا کہ مرد ہی ان کے لیے کپڑے خریدتے تھے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد ان کے لیے کپڑے خریدتے تھے وہ ان کے شوہر یا بھائی یا باپ ہوتے تھے، اور اب ان کے بجائے کچھ دوسرے لوگ ہو گئے ہیں۔ عورتوں کی آزادی کا بھی ان حالات کی پیدائش میں بہت کچھ دخل ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں لڑکیوں پر سے والدین کی حفاظت و نگرانی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ 30-40 سال قبل لڑکوں کو بھی اتنی آزادی حاصل نہ تھی جتنی اب لڑکیوں کو حاصل ہے۔ ایک اور اہم سبب جو سوسائٹی میں وسیع پیمانے پر صنفی آوارگی پھیلانے کا موجب ہوا یہ ہے کہ عورتیں روز افزوں تعداد میں تجارتی کاروبار، دفتری ملازمتوں اور مختلف پیشوں میں داخل ہو رہی ہیں جہاں شب و روز ان کو مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اس چیز نے عورتوں اور مردوں کے اخلاقی معیار کو بہت گرا دیا ہے۔ مردانہ اقدامات کے مقابلے میں عورتوں کی قوت مزاحمت کو بہت کم کر دیا ہے، اور دونوں صنفوں کے شہوانی تعلق کو تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جوان لڑکیوں کے ذہن میں شادی اور باعثمت زندگی کا خیال آتا ہی نہیں۔ آزادانہ خوش وقتی جسے پہلے کبھی آوارہ قسم کے مرد ڈھونڈتے پھرتے تھے، آج ہر لڑکی اس کی جستجو کرتی پھرتی ہے۔ دوشیزگی اور بکارت کو ایک دقیانوسی چیز سمجھا جاتا ہے، اور دور جدید کی لڑکی اس کو ایک مصیبت خیال کرتی ہے۔ اس کے نزدیک زندگی کا لطف یہ ہے کہ عہد شباب میں لذات نفس کا جام خوب جی بھر کے پیا جائے۔ اسی چیز کی تلاش میں وہ رقص خانوں، نائٹ کلبوں اور ہوٹلوں اور قہوہ خانوں کے چکر لگاتی ہے، اور اسی کی جستجو میں وہ بالکل اجنبی مردوں کے ساتھ موٹر کی سیر کے لیے بھی جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ جان بوجھ کر خود اپنی خواہش سے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں پہنچا دیتی ہے اور پہنچاتی رہتی ہے جو صنفی جذبات کو مشتعل کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے جو قدرتی نتائج ہیں ان سے وہ گھبراتی نہیں ہے بلکہ ان کا خیر مقدم کرتی ہے۔ فیصلہ کن سوال۔ ہمارے ملک میں اور اسی طرح دوسرے مشرقی ممالک میں بھی جو لوگ پردے کی مخالفت کرتے ہیں ان کے سامنے دراصل زندگی کا یہی نقشہ ہے۔ اسی زندگی کے تابناک مظاہر نے ان کے حواس کو متاثر کیا ہے۔ یہی نظریات، یہی اخلاقی اصول اور یہی مادی و حسی فوائد و لذائذ ہیں جن کے روشن پہلو نے ان کے دل و دماغ کو اپیل کیا ہے۔ پردے سے ان کی نفرت اسی بنا پر ہے کہ اس کا بنیادی فلسفہ اخلاق اس مغربی فلسفہ اخلاق کی ضد ہے جس پر یہ ایمان لے آئے ہیں، اور عملاً ان فائدوں اور لذتوں کے حصول میں مانع ہے جن کو ان حضرات نے مقصود بنا لیا ہے۔ اب یہ سوال کہ اس نقشہ زندگی کے تاریک پہلو یعنی اس کے عملی نتائج کو بھی یہ لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، تو اس بات میں ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے۔ ایک گروہ ان نتائج کو جانتا ہے اور انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے،
در حقیقت اس کے نزدیک یہ بھی مغربی زندگی کا روشن پہلو ہی ہے، نہ کہ تاریک۔ دوسرا گروہ اس پہلو کو تاریک سمجھتا ہے، ان نتائج کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ان فائدوں پر بری طرح فریفتہ ہے جو اس طرز زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تیسرا گروہ نہ تو نظریات کو ہی سمجھتا ہے، نہ ان کے نتائج سے واقف ہے، اور نہ اس بات پر غور و فکر کی زحمت اٹھانا چاہتا ہے کہ ان نظریات اور ان نتائج کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اس کو تو بس وہ کام کرنا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ تینوں گروہ باہم کچھ اس طرح مخلوط ہو گئے ہیں کہ گفتگو کرتے وقت بسا اوقات یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا مخاطب دراصل کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی اختلاط کی وجہ سے عموماً سخت غلط مبحث پیش آتا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ان کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کیا جائے اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق بات کی جائے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اول یہ کہ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں وضعیت کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی ہی نہیں بنایا بلکہ سوا بھی بنایا، جس کے معنی عربی زبان میں ایسی چیز کے ہیں جس کے اظہار کو آدمی قبیح سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا۔ انزلنا علیکم لباسا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ دوم یہ کہ اس فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے، یعنی یہ کہ وہ اپنی سوا کو ڈھانکے، اور اس کی طبعی ضرورت مؤخر ہے، یعنی یہ کہ اس کا لباس اس کے لیے ریش یعنی جسم کی آرائش اور موسمی اثرات سے بدن کی حفاظت کا ذریعہ ہو۔ اس باب میں بھی فطرتاً انسان کا معاملہ حیوانات کے برعکس ہے۔ ان کے لیے پوشش کی اصل غرض صرف اس کا ریش ہونا ہے، رہا اس کا ستر پوش ہونا تو ان کے اعضائے صنفی سرے سے سوا ہی نہیں ہے کہ انہیں چھپانے کے لیے حیوانات کی جبلت میں کوئی داعیہ موجود ہوتا اور اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے ان کے اجسام پر کوئی لباس پیدا کیا جاتا۔ لیکن جب انسانوں نے شیطان کی رہنمائی قبول کی تو معاملہ پھر الٹ گیا۔ اس نے اپنے ان شاگردوں کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا کہ تمہارے لیے لباس کی ضرورت بعینہ ہی وہی ہے جو حیوانات کے لیے ریش کی ضرورت ہے، رہا اس کا سوا کو چھپانے والی چیز ہونا تو یہ قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جس طرح حیوانات کے اعضاء سوا نہیں ہیں اسی طرح تمہارے یہ اعضاء بھی سوا نہیں، محض اعضائے صنفی ہی ہیں۔ سوم یہ کہ انسان کے لیے لباس کا صرف ذریعہ ستر پوشی اور وسیلہ زینت و حفاظت ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ فی الحقیقت اس معاملے میں جس بھلائی تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقویٰ کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، زینت میں بھی حد سے بڑھا ہوا یا آدمی کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر و ریا کی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور پھر ان ذہنی امراض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جن کی بنا پر مرد زنانہ پن اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردانہ پن کی نمائش کرنے لگتی ہیں، اور ایک قوم دوسری قوم کے مشابہ بننے کی کوشش کر کے خود اپنی ذلت کا زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ لباس کے معاملے میں اس خیر مطلوب کو پہنچنا تو کسی طرح ان لوگوں کے بس میں ہے ہی نہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لا کر اپنے آپ کو بالکل خدا کی رہنمائی کے حوالے نہیں کر دیا ہے۔ جب وہ خدا کی رہنمائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو شیاطین ان کے سرپرست بنا دیے جاتے ہیں، پھر یہ شیاطین ان کو کسی نہ کسی غلطی میں مبتلا کر کے ہی چھوڑتے ہیں۔ چاروں یہ کہ لباس کا معاملہ بھی اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ اس سے پہلے جن حقائق کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے
انہیں اگر تعامل کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ لباس کس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا ایک اہم نشان ہے۔ ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود، چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لیے، وہ مسلسل زندہ ہے، اور قبیل ہو اور اس کی قوم، اس کی ذریت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے، چونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تاکتے ہیں تمہیں، تم پر داؤ لگاتے ہیں۔ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی، ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا ایمان نہیں ہے، خانہ خالی را دیو می گیرت، تو وہاں یہ شیاطین جن جو ہیں آ کر اڈا جمائیں گے۔